بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم. آج محرم الحرام کے مہینے کی وہ مبارک تاریخ ہے جس کو عاشوراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کہا جاتا تھا. عرب کے یہودی بھی اس کو عاشوراء کہتے تھے، اور عرب کے وہ مشرکین جن کے پاس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا بچا کچھا کچھ تھوڑا بہت دین باقی بچ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے اور ان کی ملت اور ان کے دین کی جو چند چیزیں بچی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ محرم کے مہینے کو بہت عظمت اور احترام والا مہینہ سمجھا جاتا تھا. یہ پہلے سے چیز چلی آ رہی تھی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین جو بہت کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بہت کچھ بگڑ گیا تھا، بہت اس میں تحریف ہو گئی تھی، لیکن کچھ بچا ہوا بھی تھا. اس کی سب سے بڑی نشانی کعبہ بچا ہوا تھا. اس کا ایک بہت بڑا عمل حج بچا ہوا تھا، اور بڑی حد تک وہ اسی شکل میں تھا جس شکل میں ہمارے زمانے میں اب حج ہے. تو جو چیزیں بچی ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ تصور اور یہ خیال اور یہ تعلیم تھی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے دین کی، کہ محرم کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے. اتنا محترم مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محرم کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے. فرمایا شہر اللہ الذی تسمونہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کا نام تم نے المحرم رکھ دیا ہے. ایک مرتبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کی عظمت، اس کا احترام، اس کا اللہ کے یہاں نہایت قابل قدر ہونا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا شہر اللہ الحرام، اللہ کا بڑا محترم مہینہ، وہ حرام مہینہ جس میں حرام کاموں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ محرم کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا احترام والا اور بڑی حرمت والا مہینہ قرار دیا. کیوں ہے یہ مہینہ اتنی حرمت والا، اتنے احترام والا؟ اس کا یہ مقام کیوں ہے؟ اور اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟
جس چیز کی بہت کی عظمت بیان کرنی ہوا کرتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے. جیسے کعبہ، اس کا نہایت اللہ کی نگاہ میں محترم اور عزت اور تکریم والا ہونے کو بیان کرنے کے لیے کعبے کا نام بیت اللہ رکھ دیا گیا، اللہ کا گھر. حالانکہ اس معنی میں وہ اللہ کا گھر نہیں ہے جس معنی میں ہمارے گھر ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں ہم بستے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس معنی میں کعبہ اور اس کے علاوہ ساری زمینیں برابر ہیں. وہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی برکت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اس گھر کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیت اللہ رکھا، اللہ کا گھر. ایسے ہی اس مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت بیان کرنے کے لیے کہا گیا یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیا سبب ہے اس کے اس قدر محترم ہونے، عزت والا ہونے، اللہ کی نگاہ میں اس کے اتنے بڑے ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کی عظمت کا راز کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا. کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیوں یہ مہینہ اتنا محترم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز دین ملت ابراہیمی کا حصہ بنا دی گئی کہ محرم کا احترام کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محرم کا احترام باقی رہا. اس کا سبب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. ہاں ایک بات ملی ہے حدیث میں کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مصر کی ظالم حکومت سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی دن اللہ تعالی نے اپنے سب سے بڑے کافر فرعون اور اس کے ظالم اس کی حکومت کے ظالم ارکان کو اور اس کے ملأ کو اور اس کی فوج کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے سمندر میں غرق کیا تھا. لیکن یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہود سے پوچھوایا، یہودیوں سے کہ تم عاشوراء کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہودیوں نے بتائی تھی. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. جب یہودیوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلائی کہ عاشوراء کے دن تو حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو مصر سے نجات ملی تھی، تو اس کے جواب میں حضور نے کہا اگر یہ بات ہے تو موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے کم نہیں ہے، نحن احق بموسیٰ منکم. تو محترم کیوں ہے یہ مہینہ، اس کی یہ عظمت، یہ تکریم اللہ کے یہاں کیوں ہے، اس کا کوئی سبب تو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے، وہ اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی عظمت کی نشانی جس زمانے کو بنا دے، جس مہینے کو بنا دے. کوئی پوچھے کہ رمضان کی یہ برکتیں کیوں ہیں کہ اس میں روزہ رکھوایا جاتا ہے اور اس میں ثواب کا اتنا اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے اسی وقت کو اپنی برکت کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی عزت کے اعلان کے لیے خاص کر لیا ہے. اسی طریقے سے محترم مہینے کے طور پر اللہ نے محرم کا انتخاب فرمایا ہے. اس مہینے کے محترم ہونے کا مطلب کیا ہے، اور مسلمانوں سے اس مہینے کے محترم ہونے کے سلسلے میں مطالبہ کیا گیا تھا، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ مہینوں کو بہت احترام والا بنایا ہے، منہا اربعۃ حرم. تو جو بہت احترام والے مہینے ہیں ان کے بارے میں تم کو کیا ہدایت دی جاتی ہے؟ کہا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو ان مہینوں میں گناہ سے بہت بچنا. یہ میرے مہینے ہیں، یہ میری عزت کے اعلان کے مہینے ہیں، یہ شہر اللہ ہے، یہ المحرم ہے، یہ شہر اللہ الحرام ہے، یہ اللہ کا حرمتوں والا، اس کی عزت اور اس کی عظمت والا مہینہ ہے. اس میں اپنے اوپر ظلم مت کر بیٹھنا. فلا تظلموا فیہن انفسکم. عام دنوں میں گناہ کرو گے تو اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے ان مہینوں میں گناہ کرنا.
جس طریقے سے عام جگہوں پر گناہ کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بات کہ کوئی اللہ کا شقی اور بدبخت اور بدنصیب بندہ اللہ کے گھر میں گناہ کرے، کوئی مسجد میں گناہ کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ بڑا رحیم اور غفور ہے۔ کوئی مسجد میں گناہ کرے تو یہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور کوئی معاذ اللہ بیت اللہ میں گناہ کرے تو یہ اور بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ کی حرمتوں والا مہینہ ہے، اس میں گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہم کو ڈرنے والے دل عطا فرمائے، اللہ ہم کو اس کی عظمت کا خیال رکھنے والے دل عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صاف کہتا ہے یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے، اس میں گناہ مت کر بیٹھنا، اور ہمارا معاملہ قطعاً خیال رکھنے کا بھی نہیں ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ جن گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے محرم میں کم سے کم وہ گناہ چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس مہینے کی حرمت بیان فرما رہے تھے، آپ کو معلوم بھی غالباً نہیں تھا کہ اس مہینے میں میرے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوگی، اور حضور نے کہیں بھی محرم کی حرمت بیان کرتے ہوئے یا عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اس میں حسین کی شہادت ہوگی۔ تو حضرت حسین کی شہادت سے اس مہینے کے قابل احترام ہونے یا عاشورہ کے روزے یا عاشورہ کے دن کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی فضیلت اس لیے یقیناً بڑھ جاتی ہے، اور ان کا اجر و ثواب اس لیے ضرور بڑھے گا کہ بڑے مبارک دن ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس برکت والے دن سے حضرت حسین کی شہادت کی فضیلت بڑھتی ہے، نہ کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی کوئی فضیلت کا تعلق ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے اس کی فضیلت تو ہم کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے یہ حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد میں جتنے نبی آئے، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت داؤد ہوں، کوئی بھی نبی ہو، ان کی ملت میں اس دن کی فضیلت اور اس مہینے کی فضیلت باقی تھی۔ تو یہ بات تو ہے اس دن کی فضیلت سے متعلق اور اس مہینے کی فضیلت سے متعلق۔ الحمدللہ ہم اور آپ جس دین پر ہیں، اس دن کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی پوری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مکمل تعلیمات 100% محفوظ ہیں، کوئی چیز اس میں سے مٹی نہیں ہے۔ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، ایک نقطہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا، ہم تک پورا پہنچا ہے۔ کتاب اللہ کی پوری پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے جو احکام دیے، مہینوں اور زمانوں کی جو فضیلتیں بیان فرمائیں، جن اعمال کی جو فضیلت بیان فرمائی، امت کی تربیت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پیدا کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، وہ سب کچھ پورے کا پورا محفوظ ہے۔ تو محرم کی تعلیم بھی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے ہے جس میں سے کچھ بھی نہیں کھویا ہے، 100% موجود ہے۔ اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت یہ بھی ہے، ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے ایک نقطہ بھی کم نہیں ہوا ہے، جو حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پورا کا پورا محفوظ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک نقطے کا کسی اور کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس میں کوئی ایک قطرہ بڑھا سکے، کوئی ایک نقطہ بڑھا سکے، یہ بھی کسی کے ذریعے یہ نہیں ہو پایا۔ اس طرح بھی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ جب دنیا کے دوسرے مذہبوں
اور دنیا کی دوسری قوموں پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام پر اپنا اعتماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنا اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں ہے سوائے اسلام کے جو یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ یہ دین دنیا میں جب آیا تھا اس وقت جیسا تھا آج بھی ویسا محفوظ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں اضافے نہیں ہوئے، اس میں کمیاں نہیں ہوئیں۔ پوری دنیا میں کوئی دین اور کسی مذہب اور دین کو ماننے والے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں، وہ چاہیں بھی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلے مذہبوں میں ہونے والی تحریف کا پردہ چاک کر دیا ہے، کھول دی ہے یہ بات کہ کوئی دین محفوظ نہیں، اور تھوڑا بہت نہیں، مذہبوں میں دینوں میں ان کے ماننے والے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ عیسائیت وہ نہیں ہے، عیسائی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کا ہر پڑھا لکھا آدمی اس کے اعتراف پر مجبور ہے کہ سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام جو عیسائیت کی تعلیم، جو دین دے کر گئے تھے، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت بدل چکا ہے، سب کچھ بدل گیا، نہ جانے اس میں کتنے اضافے ہو گئے۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ویسی ہی محفوظ ہے، آپ کا دین ویسا ہی محفوظ ہے، قرآن ویسا ہی محفوظ ہے۔ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جب لکھی گئیں تو اس کو بھی بہت چھان اور پھٹک لیا گیا۔ حدیثیں بیان کرنے والے لوگ کیسے تھے وہ کتابوں میں لکھ لیا گیا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس کا حافظہ کمزور تھا، کون بڑھاپے میں جا کر بڑھاپے کی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا، کس کو اس کے شاگرد کچھ لقمہ دیا کرتے تھے تو وہ لقمہ قبول کر لیتا تھا، کون ایسا تھا کہ فلاں شہر میں جب پہنچا تو اس شہر میں پہنچ کر اس کے پاس اس کی کتاب نہیں رہی، وہ کھو گئی تو حافظے سے بیان کرنا شروع کیا اور حافظہ اس کا اتنا پکا نہیں تھا۔ اتنا سخت معیار اللہ کے بندوں نے قائم کیا کہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علم کے امام، ایسے لوگ کہ اس زمانے میں اگر آ جائیں تو لوگ ان کے سامنے حدیث بیان کرنے کی ہمت نہ کریں، اتنے بڑے بڑے علماء کو لوگوں نے کہہ دیا ضعیف ہے، اس لیے کہ حافظے میں معمولی سی کمزوری آ گئی تھی۔ میں تو سوچا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں حدیث کے جانچنے اور پرکھنے والے دفتروں میں لکھا ہوا ہے فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ضعیف، فلاں کا حافظہ کمزور، وہ اتنے بڑے بڑے امام تھے کہ اگر آج آ جائیں تو لوگ ان کے تلوے چاٹیں، بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث ان کے تلوے چاٹنے میں آج فخر محسوس کریں گے۔ کتابوں میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو معلوم کیسے ہوتا ہے؟ الامام القدوہ، امام تھے، اسوہ تھے، نمونے کے آدمی تھے، اور ایسے تھے اور ایسے تھے، جبال العلم تھے، نہ جانے کہ علم کا پہاڑ تھے، اور پھر لکھا جاتا ہے مگر بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اور اب پتہ نہیں ہے کہ کون سی روایت بڑھاپے میں بیان کی ہے، کون سی اس سے پہلے بیان کی ہے، لہذا آدمی تو بہت بڑے تھے اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے مگر ان کی روایت کمزور ہے۔ اس طرح دین کی حفاظت کی گئی ہے۔ دوسری طرف حال کیا ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ کوئی مذہب اپنی حقیقت پر نہیں بچا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہو، سب نے توحید کے مذہب کو شرک بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی توحید کا دین تھا، بعد میں کچھ لوگوں نے، اور تاریخ میں محفوظ ہے کہ وہ ملعون کوئی اور نہیں، عیسائیت نے جس کو رسول کا مقام دیا ہے، جان پال، جس کو باقاعدہ رسول کا مقام دیا ہے اور بائبل میں اس کے خطوط کو بائبل کا حصہ بنا دیا ہے، یہ وہی ملعون تھا جس نے عیسائیت میں تحریف کی اور اس کو شرک کے راستے پہ ڈالا۔ اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور پوری عیسائیت کی دنیا نے خدا کے بیٹے کے اس عقیدے کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے
پوری عیسائیت کی دنیا نے اس شرک کے عقیدے کو قبول کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دین تو یہ تھا اور ان کی تعلیم تو یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا تھا، او لوگوں، او انسانوں، او مجھ کو ماننے والوں، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، صرف اسی سے دعا مانگنا، صرف اسی کو سجدہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا اللہ میرا رب ہے، اور اس کے بعد کہا تھا اور تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عیسائیت نے انہی حضرت عیسیٰ کو پہلے خدا کا بیٹا بنایا، پھر خدا کا بیٹا بنانے کے بعد کہا کہ نہیں، خدا جو ہے وہ 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، 3 اقنوم ہیں اور 3 مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ 3 کہنے کا مطلب تو شرک ہے، نہیں، خدا ایک ہی ہے۔ اچھا ایک ہے، 3 تو نہیں ہے، نہیں 3 ہے مگر ایک ہے، ایک ہے مگر 3 ہے۔ اس دن سے جو عیسائیت کا پاؤں الجھا ہے 3 اور 1 کے مخمسے میں، تو آج تک آزاد نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو قیامت تک چونکہ آپ کی نبوت کو چلنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کی وہ فصیل بنوائی اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح شہروں کی حفاظت کے لیے بادشاہ شہر پناہ اور فصیل بنایا کرتے تھے کہ باہر کا دشمن اندر نہ آ سکے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گمراہ ہونے سے بچانے اور اس کے دین میں بگاڑ نہ آنے کے لیے باقاعدہ فصیلیں بنا کر گئے۔ اور اس طریقے سے دین کی حفاظت اور تکمیل کا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو تکمیل کی شان ہے، جو حفاظت کی شان ہے، وہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں اور آپ کو دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے ایک آخری درجے کا کمال یہ تھا کہ آپ کی نبوت میں تکمیل کی شان رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ پچھلی امتیں جن راستوں پر گمراہ ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے ان کے دین کی عمارتوں میں پانی مرا ہے اور جہاں جہاں سے شیطان نے نقب لگائے ہیں اور چوریاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ انہی راستوں سے تمہارے دین کی عمارت میں بھی پانی مرے گا، انہی راستوں سے شیطان پھر نقب لگائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت تک اس کے اندر جو جو بگاڑ آئے گا، جو جو گناہ عام ہوں گے، جو جو دین میں تحریف کی کوشش ہوگی، جو جو بدعتیں رائج ہوں گی، سب کے بارے میں بیان فرما کر گئے، بتا کر گئے۔ حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگاہیاں جن میں آپ نے آگاہ کیا اپنی امت کو، متنبہ کیا، خبردار کیا کہ مستقبل میں، قیامت سے پہلے، بعد کے زمانوں میں کیا کیا گمراہیاں آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں یہ باتیں بیان فرمائیں، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے، کتاب الفتن، ایک پورا چیپٹر ہے حدیثی کتابوں میں، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، اور بھی محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، کتاب الفتن۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرما دیا کیا کیا ہوگا میری امت میں بعد میں، کیا کیا گناہ عام ہوں گے، کیا کیا بگاڑ آئیں گے، کیا کیا عقیدے خراب ہوں گے، کیسی کیسی بدعتیں ہوں گی، سب بیان فرما دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور بالضرور اپنی پچھلی امتوں کے راستے پر تم چلو گے، اس طرح کہ وہ قدم، ان کے قدموں کا جو نشان پڑے ہوئے ہوں گے، تم ان کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو گے، یہاں تک کہ چلتا چلتا کوئی آدمی ان کا اتنا سنک گیا ہوگا کہ گوہ کے بل میں کوئی گھسا ہوگا تو تم بھی اس گوہ کے بل میں گھس کے دوسری طرف سے نکلو گے، زمین کے اوپر نہیں چلو گے۔ ہر وہ بگاڑ، ہر وہ نامعقول بات، ہر وہ جہالت، ہر وہ حماقت، ہر وہ بدعت
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہر اس قسم کا شرک جو پچھلی امتوں میں ہوا وہ تمہاری امت میں بھی ہوا، صاف حضور نے فرما دیا۔ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ اسی حدیث کی روایت میں ایک ایسی چیز آتی ہے، صرف طلبہ کے لیے پڑھ دیتا ہوں وہ روایت، ترجمہ کرنا آسان نہیں۔ حضور نے فرمایا حتی لو ان احدهم اتى امه علانیۃ والعیاذ باللہ لکان منکم من فعل لکان منکم من فعل العیاذ باللہ العیاذ باللہ، جو کچھ بھی ان کے یہاں ہوگا وہ تم کرو گے۔ حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جو کام عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ عیسائیوں نے کیا خبردار میرے ساتھ مت کرنا، ان کو خدا بنا لیا تھا۔ عجیب عجیب پیشین گوئیاں حضور نے فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب بنا کر، اے علی تمہارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے اندر بھی پائی گئی۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی رکھی، ان کو دجال کہا، ان کو جھوٹا کہا، ان کو کذاب کہا، ان کو دروغگو اور ساحر اور جادوگر کہا، یہ تھے یہودی۔ اور دوسرے وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں بہت اضافہ کیا، بہت بڑھایا یہاں تک کہ خدا سے جا کر ملا دیا، یہ تھے عیسائی۔ اے علی اسی طریقے سے تمہارے بارے میں بھی ہوگا کہ دو قسم کے لوگ تمہارے بارے میں بھی گمراہ ہوں گے، اور حضور نے فرمایا اور جہنم میں جائیں گے۔ ایک تم سے دشمنی رکھنے والا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ناصبی کہا جاتا تھا۔ الحمدللہ ہمارا یہ زمانہ اس فرقے سے پاک ہے، اس وقت دنیا میں انشاءاللہ ایک بھی ناصبی نہیں ہوگا مسلمانوں میں۔ اور دوسرا وہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی چوتھا خلیفہ سے اٹھا کر خدا کے مقام تک پہنچا دیا، ان سے حاجتیں مانگنی شروع کی، ان کی اولاد کو نبیوں کا سا مقام دے دیا، یہ تھے شیعہ۔ اور شیعوں کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہوئے، وہ تو شیعوں سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں حضرت علی اور ان کی اولاد کے ائمہ سے دعا مانگنے میں۔ شیعوں کے ہاں وہ شرک نہیں ہوتا جو مجھے کل سے یہاں نظر آ رہا ہے۔ میں لکھنؤ رہتا ہوں، لکھنؤ ہندوستان میں شیعیت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ محرم میں اور عاشورہ میں شیعوں کے ہاں وہ شرک نہیں ہوتا جو سنی کہلانے والوں کے ہاں کل سے میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بالکل اسی راستے پر چلو گے۔ پچھلی امتوں کا ہر بگاڑ حضور کو معلوم تھا کہ اس امت میں آئے گا۔ سب سے زیادہ خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں تھا کہ یہ امت اللہ کے نبیوں سے، مجھ سے اور میرے اچھے بندوں جن کو اولیاء اور صحابہ کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں، ان کی محبت میں جب سچی محبت کرے گی ان سے، اور شیطان جانتا ہے کہ اگر سامنے سے چھرا مارا جا سکتا ہے تو سامنے سے مارو، اور اگر سامنے سے نہیں مارا جا سکتا تو خبردار یہ غلطی کبھی مت کرو کہ پھر بھی سامنے ہی سے دشمن بن کر آؤ، پھر پیچھے سے حملہ کرو۔ شیطان نے جان لیا اس امت کو کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت اور اسلام سے ایسی محبت ہے کہ سامنے سے گمراہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس نے محبت کے اس راستے سے آ کر گمراہ کرنا چاہا جس راستے سے عیسائیت کو پہلے وہ بہت کامیاب طریقے پر گمراہ کر چکا تھا، اور جس راستے سے اس نے اور اس کے یہودی ایجنٹ پال نے عیسائیت میں تحریف کی تھی وہ بھی آیا، اور شیعیت کے ذریعے اور شیعوں کے ایجنٹوں کے ذریعے سے اس نے پورے عالم اسلام میں سینگ لگائی۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی شان بڑھاتے بڑھاتے ان کو اللہ کا مقام دلوایا، ان سے حاجتیں مانگی گئیں، ان سے دعائیں مانگی گئیں، ان کے نام پہ نہ جانے کتنی رسمیں اور بدعتیں ایجاد کی گئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی فکر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جتنے رخنے بند کیے ہیں، جتنے
سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں یہاں سے پانی نہ مرے، اتنا کہیں نہیں فرمایا. بالکل وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند وصیتیں اس دنیا سے جاتے وقت اس امت کے لیے چھوڑی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی حضور نے فرمائی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. خبردار مجھ کو اتنا نہ بڑھانا، اس طرح حد سے تجاوز مت کرنا میری تعریف میں، جس طرح عیسیٰ کی تعریف میں عیسائیوں نے حد سے تجاوز کیا اور ان کو خدا ہی بنا کر چھوڑا. پھر فرمایا حضور نے، انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. جملے پہ غور فرمائیے گا. فرمایا حضور نے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو یہی کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلے کیا فرمایا؟ پہلے رسول فرمایا کہ پہلے عبد فرمایا؟ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو تم بھی یہی کہتے رہنا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ زبان سے کہلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو ایمان اور اسلام کا جز بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم لوگ کلمہ شہادت کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہی گویا کوئی مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اس میں گواہی دلوائی جاتی ہے، اور گواہی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اعلان کر دینا، صرف دل میں بات نہ رکھنا. گواہ دل میں بات نہیں رکھتا ہے، زبان سے جا کر سچائی کو بیان کرتا ہے. حضور نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کہو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو آپ نے مکمل پہنچایا، اس میں کچھ نہیں چھپایا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو پانی مر سکتا تھا دین کی عمارت میں، جو گمراہیاں آ سکتی تھیں، جو شیطان دھوکے دے سکتا تھا، ان سب کو پہلے سے بند کیا. لیکن اس سب کے باوجود حضور نے فرمایا، ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری قوم میں بڑی جماعت ہوگی، بہت بڑی جماعت ہوگی، جو بالکل اس راستے پر چلے گی جس راستے پر عیسائیت چلی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کر چھوڑا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں سب سچ ہی فرمائیں، یہ بات بھی سچ ہی فرمائی تھی. کسی قسم کا شرک ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے نہ کر لیا ہو. کوئی ایسی بدعت اور دین میں بگاڑ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے نہ پیدا کر لیا ہو. قرآن نے تو صاف صاف، کوئی شخص اگر قرآن پڑھے تو نہ وہ بدعات میں گمراہ ہو سکتا ہے، نہ وہ یہ کھیل تماشے کر سکتا ہے، نہ وہ یہ جہالت کر سکتا ہے، نہ وہ شرک کر سکتا ہے. بس صرف قرآن اگر پڑھتا ہو. قرآن نے صاف صاف کہا کہ عرب کے مشرکین کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا تھا. کیا کھیل ہو رہا ہے؟ ما قبل تاریخ کے قبائل اور افریقہ میں وحشی قبائل جو کچھ حرکتیں کرتے ہوں گے وہ یہاں کل پرسوں سے ہو رہی، اور آپ حضرات تو بہت زیادہ جانتے ہیں. یقیناً کسی قوم میں اگر تہذیب بھی آ جائے تو وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گی جو ہماری قوم کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے. افسوس کی بات ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں ایک سوچ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ بات خاص طور پر کہنی ہے. انشاءاللہ اس جاہل طبقے سے، اس گنہگار اور گمراہ طبقے سے مایوس نہیں ہونا ہے. دین کی اور ایمان کی رمق باقی ہے. دل میں چنگاری دبی ہوئی ہے، راکھ سے ڈھک گئی ہے، اور وہ چنگاری ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان کی. اگر اس چنگاری پر اعتماد کیا جائے، اگر حکمت اور محبت سے سمجھایا جائے، اور یہ کام صرف مولویوں اور علماء کے ذمے نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہمارے عام لوگ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے رسول ہونے کے امتی ہونے کے ناطے، ایک ایسے درد مند مسلمان ہونے کے ناطے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بگاڑ سے تکلیف پہنچے اور دل میں زخم لگے،
ایک ایسے مسلمان ہونے کے ناطے جس کو مسلمانوں کی اور رسول اللہ کی امت کا یہ حال تڑپاتا ہو اور تکلیف دیتا ہو، ایک ایسے عام مسلمان ہونے کے ناطے عام لوگوں کو اپنا فرض محسوس کرنا چاہیے۔ گھروں میں جا کر یہ بات کہیے، رشتہ داروں سے یہ بات کہیے، یہ دین کو کیسا تماشا بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں گا سفارش کرنے کے لیے تو میرے سامنے سے ایک بہت بڑی بھیڑ میری امت کی جہنم کے لیے ہانک کر لے جائی جا رہی ہوگی، بہت بڑی تعداد۔ تو میں لپٹوں گا اور کہوں گا اے اللہ امتی امتی، اللہ یہ تو میری امت ہے، میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کتنے اضافے کیے تھے، کتنی بدعتیں ایجاد کی تھیں، تمہارے دین کا کیسا کھیل تماشا کیا تھا، کیا تیا پانچا کیا تھا تمہارے دین کا، تمہیں معلوم نہیں ہے محمد، تم پیچھے بیٹھو، اور سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دین میں تو دین کی حفاظت اور ایک ایک جز کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا، کوئی پوچھے تو لوگوں سے جا کر، کوئی ان سے پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اب اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اس میں کہیں تذکرہ تھا ان کھیل تماشوں اور ان اوباشانہ حرکتوں کا؟ ان میں کہیں تذکرہ تھا یا علی اور یا حسین کے شرک کا؟ اس میں کہیں کہا گیا تھا کہ محرم منانا اور شادیاں مت کرنا محرم ہے؟ کوئی پوچھے تو جا کر۔ شیطان بھی اتنی جھوٹی زبان نہیں رکھتا کہ آ کر یہ کہہ سکے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک صاف ستھرے آئینے کی طرح چمکدار موجود ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بھی بدعت کا کوئی اضافہ نہیں کر سکا ہے، صاف موجود ہے، کوئی پوچھے جا کر۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کی اولاد نے اور سیدنا و امامنا حضرت زین العابدین سجاد نے یہ کام کیا؟ وہ سنت کے امام تھے، کیا اہل بیت کیا یہ بدعتیں ہوتی تھیں؟ کیا کھچڑے پکتے تھے؟ کیا بریانیاں پکتی تھیں؟ کیا تماشا بنایا ہے؟ جو دن خاص اللہ کا محترم دن تھا اس میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جس کو شہر اللہ کہا جائے، اس میں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، کتنی لڑکیاں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، کتنے جلوس اور تماشے ہو رہے ہیں۔ اور آج جمعے کا نماز ہے، کتنے لوگ جمعہ چھوڑیں گے؟ آج جمعے کا دن ہے، منافق بتایا ہے اس کو جو جمعہ نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا جس قوم کے اندر جتنی بدعت آتی ہے اتنا دین نکلتا ہے، جتنی بدعت آتی ہے، حضور کے الفاظ ہے، جتنی بدعت آتی ہے اتنی سنت نکلتی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے انشاءاللہ کسی کو آج کے روزے کی توفیق نہیں ہے، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، کسی کو نہیں توفیق۔ نہ کہیں رات کئی جگہوں سے تقریروں کی آوازیں آ رہی تھیں، سنتا رہا کہ شاید کہیں سے تذکرہ آ جائے اس دن کے روزے کا، مگر شیطان نے تو قسم دے رکھی ہے کہ خبردار سنت پر عمل کی کوئی ترغیب نہ دی جائے۔ اس قوم کو، اس محروم اور بدنصیب قوم کو کیا کہا جائے، کیسے افسوس نہ کیا جائے اس کی قسمت پر۔ اس بدنصیب قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اتنی الرجی ہے، سنت کی اتباع سے اتنی الرجی ہے کہ ابھی چند دن پہلے اخبار میں ایک مضمون آیا انقلاب میں۔ کیا مضمون تھا؟ ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو اے محمد کہہ دو کہ پھر تم لوگ میری اتباع یعنی مجھ سے محبت کرو۔ اس جاہل سے کوئی جا کے پوچھے دنیا کی کس ڈکشنری میں اتباع یعنی محبت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت فضیلت کا عمل ہے، لیکن محبت بغیر اتباع کے ایک جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن شیطان کو تو اتباع محمد سے روکنا ہے، اس کو تو رسول اللہ کی اتباع سے روکنا ہے، لہذا پوری قوم کو اس بات پہ لگا دیا خبردار اللہ کے رسول کی اتباع مت کرنا، تمہیں تو کھچڑے پکانے ہیں، تمہیں تو علم لے کے نکلنا ہے، تمہیں تو جلوس تماشے کرنے ہیں، تمہیں تو بد نظریاں کرنی ہے جلوسوں میں،
تمہارے سارے مولوی اسی کو فروغ دینے کے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سب شیطان کے کاموں کو امت میں فروغ نہیں دیں گے تو کام ان کا کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے خبردار یہ کہہ دو اور پوری قوم کو بیوقوف بناؤ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع، یعنی مجھ سے محبت کرو، اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ پچھلی امتوں میں جو گناہ کیے جائیں گے دین کے نام پر وہ بھی تم کرو گے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں قرآن نے ایک بات فرمائی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ اس کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، پچھلی امتوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب، کھیل اور تماشا بنا دیا تھا۔ تماشا کسے کہتے ہیں؟ تماشا مداری کا کھیل تماشا ہے۔ یہ جلوس جن کو نکلنے کے لیے مخلوق نکل کر آتی ہے یہ بھی ایک تماشے ہیں۔ ڈونگے بس برس رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، میوزک ہو رہی ہے، یہ بھی تماشا ہے۔ ناچ گانے ہو رہے ہیں، کھیل ہو رہا ہے، یہ بھی تماشا ہے۔ حضور نے فرمایا تم بھی اسی طریقے سے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناؤ گے۔ کیا بتائیے سچی بات، کیا اس پورا یہ جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیرالل اور اس کا متوازی ایک بالکل ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا ہے جس میں ہر سنت کے مقابلے میں ایک بدعت کھڑی ہوئی ہے۔ ہر سنت کے مقابلے میں ایک بدعت شیطان نے لا کے رکھ دی ہے۔ عاشورے کے دن کے روزے کسی کو توفیق نہیں ہوتی، دوسری اس کے مقابلے بدعتیں رکھ دی ہیں۔ حضرت حسین کے ماتم سے توفیق ملے تو سنت پر عمل ملے، وہ تو شیعوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اب تو میں صاف اس مجمع میں بھی کہہ دوں، کل بھی میں نے عرض کیا کچھ لوگوں سے، آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے ایرانی ایمبیسی کا انڈیا میں کروڑوں ڈالر کا بجٹ لے کر آیت اللہ تسخیری موجود ہے۔ ان کا ایک عالم نام میں بتا رہا ہوں، آیت اللہ تسخیری، جو مہینے میں 15 دن کشمیر میں رہتا ہے اور 15 دن دلی میں رہتا ہے۔ کروڑوں ڈالر کا بجٹ موجود ہے سنیوں کو شیعہ بنانے کے لیے، اور باقاعدہ میں صاف صاف کہوں مجھے وہ چینل معلوم ہے جن کے ذریعے سے مدرسوں اور مولویوں کو لوگوں کو بگاڑنے کے لیے پیسے پہنچ رہے ہیں۔ لوگ سمجھ لینا کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ کل یہی لوگوں نے بتایا کورٹ میں اچھے خاصے سنی گھر شیعہ ہو چکے ہیں، کل ہی لوگوں نے بتایا، ہمیں خبر ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمارے لوگ بھی دین کو لہو و لعب اور کھیل تماشا بنا لیں گے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح؟ تو حضور نے فرمایا فمن، اگر عیسائی اور یہودی نہیں تو پھر کون؟ یہ حال ہے ہمارا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ایک الگ دین بنا کر اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ ایک پورا سسٹم بن گیا ہے، الگ رسمیں ہیں، الگ دین ہے، الگ تہوار ہیں، نہ جانے 2 تہواروں کے علاوہ نہ جانے کتنی عیدیں اور پیدا کر لی گئی ہیں۔ اور باقاعدہ شیعہ تو اس درجے کے گمراہ ہیں کہ ان کے بارے میں تو بہت مشکل ہے ہدایت پانا۔ ان کے ہاں اپنے ہاں کچھ الگ سے عیدیں ہیں اور اس پر اصرار ہے کہ وہ عید منائی جائے۔ پوسٹر لکھنؤ میں چھپتے ہیں کہ سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، جس دن وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن سنی تو ان سے بہت پہلے ایک اور عید مناتے چلے آ رہے ہیں۔ سنیوں نے تو اس سے بہت پہلے سے ایک اور عید منانی شروع کر دی ہے اور باقاعدہ حکومت سے اس دن چھٹی بھی حاصل کر لی، ہماری عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وہ عید منائی تھی؟ صحابہ کرام نے کب یہ سب کیا تھا؟ اب مجھے آخری 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب کسی امت کا یہ حال ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، جب کسی امت کا، کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس میں بدعات اور بگاڑ آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ بدعتوں میں اور غلو میں
اور دین میں ان تحریف میں بڑھتے بڑھتے اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر بیٹھتی ہے، دوسروں کے لیے سجدے کرتی ہے، دوسروں سے دعائیں مانگتی ہے، تو قرآن مجید میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر 2 عذاب آتے ہیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 2 عذاب، سينالهم غضب من ربهم، اللہ کا سخت غضب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک تو یہ بیان فرمایا قرآن نے، اور دوسرا بیان فرمایا قرآن نے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ ان کو دنیا کی میں بہت کمزور، بہت ذلیل، بہت رسوا کرتا ہے، بہت پٹواتا ہے۔ یہ 2 سزائیں کس چیز کی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد بھی شرک کرنا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور یہی سزا ہم دیا کرتے ہیں ان سب لوگوں کو جو دینوں میں، میرے دین میں تحریف کرتے ہیں، اس میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اس میں شرک گھسا دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ گویا پہلے سے قرآن نے ہم لوگوں کے لیے آگاہی رکھ دی ہے کہ اگر تم کو مظفر نگر اور ملیانہ اور میرٹھ اور مراد آباد اور کوسی کلاں اور پرتاپ گڑھ کے فسادات کے بارے میں اخبار کے علاوہ کبھی قرآن پڑھنے کی فرصت ملے، اگر قرآن سے کچھ سمجھنا چاہو کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے، سیریا سے لے کر مظفر نگر تک یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے، یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے، یہ خون کیوں بہ رہا ہے، چوہوں اور بلیوں سے زیادہ سستا مسلمانوں کا خون کیوں ہو گیا ہے، قسم سے پوری زمین کے اس اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کسی دن جتنے چوہوں کا خون بہتا ہے اس سے 10 گنا کم سے کم مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ سچ نہیں ہے؟ اگر 100 چوہے آپ یہاں مار دیجئے، کل کو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اخبارات میں بیان شائع کر دیں گی، مسلمان مارے جاتے ہیں، کسی کو درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے تو بتا دیا ہے، یہ اصل سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بدعتی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو دین میں دوسری چیزیں جھوٹ گھسا دیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں نے یہ محرم، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ پہلی اور دوسری اور تیسری، یہ عید میلاد النبی، یہ جلوس، یہ علم اور یہ سب کچھ کھچڑا اور بریانی، یہ سب کچھ دین نہیں بن گیا؟ یہ قبروں پہ اذان ہو رہی ہے، قبر پہ ہار پھول چڑھائے جا رہے ہیں، یہ سب مسلمانوں نے بدعتیں نہیں ایجاد کری؟ اور اس سب سے بڑا کیا کسی مندر میں وہ شرک اتنی مقدار میں روزانہ لوگ شرک کرتے ہیں جتنا اس زمین پر توحید کے سب سے بڑے داعی اور مسلمانوں کے سب سے بڑے محسن امام دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پر جتنا شرک ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، غیر اللہ سے اتنا سوال پورے ہندوستان میں کسی مندر میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، پورے ہندوستان کے کس مندر میں اتنا چڑھاوا چڑھتا ہے جتنا اجمیر میں چڑھتا ہے؟ پورے ہندوستان کے کس مندر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اتنا سجدہ کیا جاتا ہے جتنے مسلمان ان درگاہوں میں جا کر کرتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم توحید کے ایمان، اس کے بعد بھی اللہ کی مدد کے مستحق؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان چیزوں کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ اور جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے علاقوں میں کم گناہ ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہا، اللہ کی ڈھیل ہے، جس کی رسی جب تک ڈھیلی رکھے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کل ہمارے یہاں وہ عذاب آئے جو دوسرے علاقوں میں نہیں آیا۔ تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد شرک اور بدعات والا دین اللہ کے غضب اور دنیا میں رسوائی اور پٹائی کا قرآنی نسخہ ہے۔ یہ کرو اور دنیا میں اللہ کی طرف سے پٹائی دیکھ لو۔ اور ہمارے موجودہ حالات میں سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ ایک چیز، دوسری بات ایک اور عرض کرنی ہے، دوسری بات ایک اور یہ عرض کرنی ہے، اس سارے بگاڑ کے باوجود میں کل سے اسی پر غور کر رہا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ محرم کے موقع پر سنبھل میں ہوں۔ سنا بہت ہے کہ لکھنؤ کے شیعہ بھی وہ شیعیت نہیں کرتے جو ہمارے سنبھل کے سنی کرتے ہیں، اور واقعی میں گواہی دیتا ہوں، شیعوں کے
شیعوں کا تعزیہ تو آپ کے تعزیے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، شرم آ جائے ان کو۔ میں کل سے غور کر رہا ہوں کہ ہے کیا مسئلہ۔ مسئلہ بھائیوں، مسئلہ بالکل یہ نہیں، ایسا نہیں ہے جس سے مایوس ہوا جائے۔ مسئلہ اصلاً جہالت ہے، اور مسئلہ کچھ مولویوں کا بگاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بدنصیبیوں میں سے ایک بدنصیبی بتائی ہے، وہ مولوی جو اپنے پیٹ کی خاطر غلط دین بتائیں۔ ان سے کوئی سیدھی سیدھی جا کر بات پوچھے تب بھی وہ گھما پھرا کے بدعات کا فتویٰ دیں۔ ان سے کوئی پوچھے یہ دین ہے یا نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ سچی زبان سے صاف صاف یہ نہیں کہتا کہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس دنیا میں دے کر گئے تھے یہ اس کا حصہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری روزی روٹی اسی کی کھانی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان کو اس سے کہیں زیادہ برے حال میں پایا تھا جس حال میں ہم اور آپ پاتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ اس زمین، اس ملک کا، اس خطے پہ اصلاح کا سب سے بڑا داعی تھا۔ انہوں نے اس ملک کو اس سے کہیں زیادہ شرک کرتا ہوا، اس سے کہیں زیادہ بدعات میں ملوث دیکھا، تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ارے بھائی بند کر دیجئے اس کو۔ انہوں نے معلوم کیا کہا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہودیوں کے علماء نے کیسے بگاڑا، اور یہودیت ایک صحیح اللہ کا دین ہونے کے بعد اتنا بڑا کفر کیسے بن گئی، اور عیسائیت کو اللہ کے نبی کے دین کو کیسے بگاڑا گیا، اور ان کے اندر اتنا بڑا شرک کیسے آ گیا، کسی کو اگر یہ سب کچھ دیکھنا ہو تو ہمارے علماء سوء کو، مسلمانوں کے بگڑے ہوئے علماء کو دیکھ لیں۔ یہ بات انہوں نے معلوم کہاں لکھی؟ یہ بات انہوں نے وہاں لکھی جہاں وہ علماء کو ٹپس دے رہے تھے قرآن سمجھنے کی۔ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، ایک چھوٹا سا کچھ نوٹس لکھے ہیں قرآن مجید کے کی نوٹس، کہ قرآن اگر سمجھنا ہے تو یہ چند نقطے یاد رکھنا۔ تو اس میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء سوء کو دیکھ لو، اپنے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے یہود کے علماء کو مت دیکھو، ان کے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء کو دیکھو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگ ناسمجھ ہیں، مایوس ہونے کی بالکل بات نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں، بدعات کا اور شرکیات کا یہ دین صرف دو چیزوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ایک یا تو جہالت یا آخری درجے کی بے خوفی خدا سے۔ یہ دو باتیں اگر نہیں ہوں گی تو بدعات کا یہ دین ختم ہو جائے گا، جہالت اور خدا سے بے خوفی۔ وہ لوگ جو اتنے بے خوف ہیں خدا سے کہ ان کو تو بہرحال اپنی بات کہنی ہے اور اس پر جمنا ہے، چاہے حق کچھ بھی ہو، وہ لوگ ہو سکتے ہیں گمراہ، یا جہالت سبب ہے دوسرا۔ تو یہ اصل بات، جو اصل پیغام ہے آج کی اس پوری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جہالت ہے، لیکن اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری اگر آپ نے صرف علماء پر چھوڑی، صرف مدرسوں پر چھوڑی، تو بہت وقت لگے گا۔ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، لوگ اپنے گھروں کے اندر صحیح دین کو زندہ کرنے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اپنے گھروں کے اندر اس دین کو زندہ کرنے اور بدعات کو ختم کرنے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر والوں سے کہیے، اپنے عزیزوں سے کہیے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہیے، رشتہ داروں سے کہیے، بیوی سے کہیے کہ خبردار اس بدعت کے دین کو گھر سے نکالنا ہے، سنت والے دین کو اپنے گھروں کے اندر لے کر آنا ہے۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب لوگوں نے یہ سمجھ کر کام کو اوڑھ لیا کہ یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے، تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر منظر بدل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأهل بيته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة منيبة مخبتة في سبيلك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا جازما حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ولا يخطئنا إلا ما كتبت علينا. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کے بندے، اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ الہ ہیں، آپ معبود ہیں. ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں. اے اللہ اقرار کرتے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں، مگر اے اللہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ آپ کا دین بگڑتا رہا، ہم نے کوئی فکر نہیں کی. آپ کے رسول کی سنت مٹتی رہی، ہم نے کوئی فکر نہیں کی. اے اللہ ایک نیا دین ایجاد ہوتا رہا، ہم نے کوئی فکر نہیں کی. اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں اپنے گھر کے ٹوائلٹ کی زیادہ فکر ہے، آپ کے دین کو گندگیوں سے بچانے کی اتنی فکر نہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کا یہی حال ہو گیا. اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہماری خطا کو بخش دیجئے، ہماری خطا کو بخش دیجئے. اے اللہ آپ سے وہی دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے لیے کی تھی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ سب جاہل، یہ نہیں جانتے. اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، یہ نہیں جانتے، یہ غافل پڑے ہوئے تھے. ان کو معلوم نہیں قیامت میں آپ کیا کیا پوچھیں گے. آپ پوچھیں گے تم نے گناہ تو نہیں کیے، آپ پوچھیں گے تم نے بدعتیں تو نہیں کی، آپ پوچھیں گے تم نے میرے دین کو تو نہیں بگاڑا. اللہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے، ان کو کچھ پتا نہیں، یہ بے خبر ہے. اللہ ان کو آگاہ کر دیجئے. یہ بے ہوش ہے، ان کو ہوش مل جائیے، ان کو ہوش مل جائیے. اے اللہ دنیا کا عذاب بھی انتظار کر رہا ہے، قبر کا عذاب بھی انتظار کر رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجیے. سچے راستے پر لے چلیے، سچے راستے پر لے چلیے. اے اللہ شیطان گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، نفس کا دشمن اندر بیٹھا ہے، ہر طرف بگاڑ ہے، گندگی ہے، گناہ ہے. اے اللہ قدم کمزور ہے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، پھسل جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں. ہمت ہماری جواب دے گئی، حوصلے ہمارے شکست کھا گئے. اے اللہ اب آپ سہارا دے دیجئے، اب آپ مدد فرما دیجئے، سہارا دے دیجئے. اللہ سہارا دے دیجئے، اے اللہ سہارا دے دیجئے، مدد فرما دیجئے. اس لوٹی پٹی امت کے حال پر رحم کھا جائیے، اس لوٹی پٹی امت کے حال پر رحم کھا جائیے. وہی ہو رہا ہے اللہ جو بنی اسرائیل نے کیا،
وہ آپ سے بے خبر ہوئے، آپ کے بے وفا ہوئے اور آپ نے اپنی نظر ہٹا لی، پھر وہ پٹے اور مارے گئے، پھر وہ گمراہ ہوئے، پھر وہ غلط کرنے کاموں میں ملوث ہوئے۔ اے اللہ وہی ہمارا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس محرم الحرام کے مہینے کا واسطہ، اس عاشورہ کے دن کا واسطہ، بنی اسرائیل کو اس دن نجات دی تھی، امت مسلمہ کو بھی فرعونوں کے عذاب سے نجات دے دیجئے، امت مسلمہ کو بھی فرعونوں کے عذاب سے نجات دے دیجئے، منافقوں کی حکومتوں سے نجات دے دیجئے، منافقوں کے کردار سے نجات دے دیجئے، منافقوں کے عذاب سے نجات دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے گھر کی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گھر والوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، معاف کر دیجئے، اس غلاظت کو اے اللہ گھروں سے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں یہ کتنی گندی اور گھناؤنی چیز ہے، مگر اس کو چاٹنے سے ہمیں فرصت نہیں، اسی کو چاٹنے سے فرصت نہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، وہ ہمت دے دیجئے کہ ہم زمانے کے بگاڑ سے لڑ سکیں۔ اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي اللهم وسلم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔